أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك وهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کر بے شک وہ بڑی سچائی والے پیغمبر تھے، جب کہ انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان آپ ان کی پوجا پاٹ کیوں کر رہے ہیں جو نہ سنیں نہ دیکھیں نہ آپ کو کچھ بھی فائدہ پہنچا سکے. میرے مہربان باپ، آپ دیکھیے میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس آیا ہی نہیں، تو آپ میری ہی مانیں، میں بالکل سیدھی راہ کی طرف آپ کی رہبری کروں گا. میرے ابا جان، آپ شیطان کی پرستش سے باز آ جائیں. شیطان تو رحم و کرم کرنے والے اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی نافرمان ہے. ابا جان، مجھے خوف لگا ہوا ہے کہ کہیں آپ پر کوئی عذاب الہی نہ آ پڑے کہ آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں. اس نے جواب دیا کہ اے ابراہیم، کیا تو ہمارے معبودوں سے روگردانی کر رہا ہے؟ سن، اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے پتھروں سے مار ڈالوں گا. جا ایک مدت دراز تک مجھ سے الگ رہ. کہا اچھا، تم پر سلام ہو، میں تو اپنے پروردگار سے تمہاری بخشش کی دعا کرتا رہوں گا، وہ مجھ پر حد درجہ مہربان ہے. میں تو تمہیں بھی اور جن جن کو تم اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہو انہیں بھی سب کو چھوڑ رہا ہوں، صرف اپنے پروردگار کو پکارتا رہوں گا. مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگار سے دعا مانگ کر محروم نہ رہوں گا. جب ابراہیم علیہ السلام ان سب کو اور اللہ کے سوا ان کے سب معبودوں کو چھوڑ چکے تو ہم نے انہیں اسحاق و یعقوب علیہم السلام عطا فرمائے اور دونوں کو نبی بنا دیا، اور ان سب کو ہم نے اپنی بہت سی رحمتیں عطا فرمائی اور ہم نے ان کے ذکر جمیل کو بلند درجے کا کر دیا. سورہ مریم آیت نمبر 41 سے آیت نمبر 50. محترم سامعین، عزیز ماں بہنوں، دو اہم واقعات کے بعد اب یہاں تیسرا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے. یہاں پر بھی آپ اگر دیکھیں گے اولاد کا مسئلہ تھا. حضرت زکریہ 120 سال کے ہو چکے تھے، اولاد نہیں ہوئی. اور دوسرا مسئلہ حضرت مریم کا تھا جو کنواری ماں بن گئی. دونوں جگہ آپ دیکھیں گے الگ الگ طرح سے آزمائشیں تھیں. اب یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو چھیڑنے کا مقصد بھی تھا کہ ان کی زندگی میں بھی اولاد، جب وہ بڑھاپے کو پہنچ چکے تھے اولاد نہیں ہوئی، اور اللہ نے بڑی مدت کے گزر جانے کے بعد بڑھاپے میں انہیں اولاد عطا فرمائی، اور وہ اولاد بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام
کہ جن کے جیسا بچہ دنیا میں نہیں ہوا، اپنے ماں باپ کا فرما بردار، اللہ کے حکم کے سامنے گردن کو کٹا دینے کے لیے تیار ہونے والا، جن کی یاد میں ہر سال عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے۔ تو یہ مماثلت ہے ان تینوں واقعات کے اندر۔ اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، ان کا قصہ بیان کر، بے شک وہ بڑی سچائی والے پیغمبر تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے صدیق کا لفظ قرآن مجید نے استعمال کیا، ان کی صفت بتائی صدیق، بہت سچے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے 175 سال کی زندگی عطا فرمائی، اور 175 سالہ زندگی کے اندر انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا سوائے 3 مقامات کے، جیسا کہ بخاری کی روایت میں ہے، اور ان میں بھی 2 جھوٹ انہوں نے اللہ کی خاطر کیا، اپنی خاطر نہیں بلکہ اللہ کی خاطر انہوں نے جھوٹا بیان دیا تھا، اور وہ بھی دعوت و تبلیغ کے پیرائے کے اندر تھا، اور تیسرا جو تھا ان کی اپنی ذات کے لیے۔ اب یہاں ایک بڑا مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض لوگوں نے ان احادیث کو، جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا اور بھی دیگر محدثین نے، اس روایت کے اوپر ہی ان لوگوں نے اعتراض کر دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت، ان کی صداقت کے پر انگشت نمائی ہو، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ان احادیث کو ہی رد کر دیا جائے، ان راویان کو ہی متہم قرار دیا جائے۔ اب سوچئے کہ ایک روایت میں کئی راوی ہوتے ہیں، سند جو ہوتی ہے اس میں کئی راوی ہوتے ہیں، بہت ہی کم روایتیں ایسی ہوتی ہیں جو ثلاثی ہوتی ہے، یعنی 3 واسطوں سے ڈائریکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک روایت کی سند پہنچ جاتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے چند ثلاثیات کو ذکر کیا ہے، یعنی روایت کا بیان کرنے والا، اس کے بعد تابع تابعی، اس کے بعد تابعی، اور ڈائریکٹ صحابی ہے۔ یہ 3 راوی ہیں سند کے اندر، اور اس کے بعد ڈائریکٹ وہاں صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کو بیان کرتا ہے۔ یہ ثلاثیات ہے۔ اب سند ہر کوئی اس طرح کی نہیں ہوتی، بہت ساری سندیں ایسی ہوتی ہیں جس میں بہت سارے راوی ہوتے ہیں، 5 6 7 راوی ہوتے ہیں، اس کے بعد جا کر روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے۔ اب یہ بیچ میں 3 4 5 جو بھی راوی ہیں، اگر اس روایت کو یہ کہہ دیا جائے کہ روایت کے راوی ہی متہم ہے، یعنی اس روایت کو بیان کرنے والے راوی صحیح نہیں ہیں، انہوں نے کذب بیانی سے کام لیا، یا تو انہیں نسیان طاری ہو گیا، یا تو وہ اپنے روایت کو صحیح طور پر یاد نہیں رکھ پائے، جو بھی راوی کے پر آپ کو اتہام لگانا ہے۔ اب سوچئے، ٹھیک ہے، جو بھی 4 5 راوی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ راوی صرف اسی ایک روایت کو بیان کر رہے ہیں، بلکہ ایک راوی بہت ساری بلکہ ہزاروں روایتوں کو بیان کرتا ہے، ہزاروں سند کے اندر اس راوی کا نام آتا ہے۔ اگر اس ایک جگہ کے پر اس راوی کو غیر معتبر قرار دیا گیا، ضعیف قرار دیا گیا، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ جتنی بھی سندیں اس راوی کے نام کے ساتھ آئے گی، جس سند کے اندر یہ راوی ہوگا وہ سب ضعیف ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف بخاری کی ہی روایت ضعیف ہوگی، بلکہ وہ ساری سندیں، وہ ساری روایتیں ضعیف ہوگی جن سندوں کے اندر یہ راوی آئے ہیں، اور ان کی تعداد ہزاروں کے اندر پہنچتی ہے۔ یعنی ایک روایت کے پر آپ اگر کلام کرتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صداقت کو بچانے کے لیے ان کے پر آپ اتہام لگا دیتے ہیں، انہیں غیر معتبر قرار دیتے ہیں، نتیجہ یہ ہوگا کہ ہزاروں روایتیں ہمیں ٹھکرانا ہوگا، ہزاروں روایتیں رد کرنی ہوگی، یعنی دین اسلام کا ایک بہت بڑا حصہ نکل جائے گا جسے ہم قبول ہی نہیں کر سکتے، جو ثابت شدہ ہے۔ تو یہ ایک اہم مسئلہ۔ اب یہاں یہ راویوں کی باتیں جو کہی، چاہے وہ مولانا مودودی ہو، یہاں تک کہ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس باب میں جسارت کی، کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صداقت کو قائم رکھنے کے لیے، بچانے کے لیے راویوں کے پر ہی ہم اتہام لگا دیتے ہیں، ان کی روایتوں کو ہی رد کر دیتے ہیں۔ یہ صحیح معیار نہیں ہے، اس لیے کہ ان میں سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا سوائے 3 مقامات کے، ان میں سے 2 مقام کا تذکرہ قرآن مجید میں ہی ہے۔ اب یہ بتائیے قرآن کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ پہلا تذکرہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کے
سارے لوگوں جب میلے کے لیے جانے لگے اس وقت انہوں نے کہا تھا انی سقیم، میں بیمار ہوں اور میں تم لوگوں کے ساتھ میلے میں نہیں جا سکتا، حالانکہ وہ بیمار نہیں تھے۔ اور ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا، جہاں پر جیسا کہ لوگوں نے اس کے بارے میں بیان کیا کہ وہ دراصل اپنی قوم کی حالت کو دیکھ کر روحانی طور کے پر افسردہ تھے، اسی کو انہوں نے وہاں تذکرہ کیا جو کہ کنایے کی زبان تھی، یعنی میں تمہاری اس بت پرستی شرکوں کو دیکھنے کے بعد روحانی طور کے پر بہت غمزدہ ہوں۔ اور لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ جسمانی طور کے پر بیمار ہے، یہ توریہ تھا۔ اب دوسرا تذکرہ بتوں کے تعلق سے، تمام بتوں کو توڑ دیا اور اس کے بعد کہا کہ اس بڑے بت سے پوچھئے جس کے پر آپ کو کڑھالی نظر آ رہی ہے کہ کس نے توڑا ہے۔ یہ دونوں کے دونوں انہوں نے اللہ کی خاطر کہا تھا۔ اور تیسرا ایک اہم واقعہ، جب یہ ہجرت کر رہے تھے، ساتھ میں ان کی بیوی حضرت سارہ تھی اور راستے میں ایک ظالم بادشاہ تھا، اور اس کا یہ اصول تھا کہ اگر کوئی خوبصورت عورت دیکھتا تو جبراً اسے وہ چھین لیا کرتا تھا، اور اس کے بعد اس کے ساتھ میں اگر اس کا شوہر ہوتا اسے مار دیتا، اور اگر باپ، بیٹا یا بھائی کوئی اور ہوتا تو اسے جان سے نہیں مارتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اس نے پکڑا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ میری بہن ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میری بیوی، حالانکہ حقیقت میں وہ بیوی تھی، لیکن کہا کہ یہ میری بہن ہے۔ اور اس کے بعد اپنی بیوی سارہ کو آ کر کہا کہ دیکھو میں نے بادشاہ کے سامنے اپنی جان بچانے کے لیے ایسا کہا ہے، اور اس وقت روئے زمین کے پر میرے اور تمہارے علاوہ کوئی مسلمان نہیں ہے، اور اسلامی رشتے کی بنیاد کے پر ہم دونوں بھائی بہن ہیں۔ اسلامی رشتہ جو ہوتا ہے، جیسا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ تو میرے بھائی ہیں، تو کہا کہ اسلامی اعتبار سے میں تمہارا بھائی ہوں، لیکن یہاں نکاح کے رشتے میں اسلامی رشتہ نہیں بلکہ خون کا رشتہ دیکھا جاتا ہے، اس بنیاد کے پر اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ تو ایک ہوتا ہے اسلامی رشتہ جس کو قرآن مجید نے بیان کیا انما المؤمنون اخوہ، سارے مسلمان آپس میں بھائی ہیں، اس لیے کہ سارے کے سارے آدم علیہ السلام اور مائی حوا کی اولاد ہے۔ اس بنیاد کے پر جتنے بھی مسلمان ہیں اسلامی اعتبار سے بھائی بہن ہیں، ایک ہی ماں باپ کے بیٹے، یہ اسلامی رشتہ ہے۔ لیکن نکاح ان سارے مواقع کے پر جو رشتہ دیکھا جاتا ہے وہ خون کا رشتہ ہوتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے وہاں اپنی جان بچانے کے لیے کہا، تو ایک اپنی ذات کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی تفہیم کے لیے، سمجھانے کے لیے تھا۔ تو یہ تینوں واقعہ مذکور ہے، دو قرآن کے اندر اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ اب یہ بات زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے 175 سال کی زندگی عطا کی، اس میں انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، یہ تو کمال ہے۔ آپ اپنی زندگی کے بارے میں غور کیجئے، جا کر آپ تاجروں کو دیکھیے، روزانہ کتنا جھوٹ بولتے ہیں، اپنا مال بیچنے کے لیے کتنا دھوکہ دیتے ہیں۔ آپ ڈاکٹری لائن کے اندر چلے جائیے، وہاں پر آپ کو دھوکہ ملے گا، وہاں پر آپ کو جھوٹ ملے گا۔ آپ تعلیمی لائن چلی جائیے، جہاں پر سمجھ میں آتا ہے کہ لوگوں کو علم دیا جائے گا، تربیت کی جائے گی، ہمارے بچوں کے مستقبل کو سنوارا جائے گا، کیا وہاں پر جھوٹ نہیں بولا جاتا؟ کوئی فیلڈ آپ کو خالی نظر نہیں آئے گی، روزانہ جہاں پر بے انتہا جھوٹ بولا جاتا ہے۔ اب ایسے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، جہاں ماحول ہی جھوٹ فساد کا تھا، لوگ شرک کر رہے تھے، خرافات کر رہے تھے، وہاں حضرت ابراہیم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ 175 سال کی زندگی میں اگر یہاں کسی شخص کو آپ چھوڑ دیجئے، 75 سال کی زندگی چھوڑیے، بلکہ سال بھی نہیں، بلکہ اس سے یہ کہیے کہ وہ 1 مہینہ یا تو ہفتے بھر میں کتنا سچ بولا ہے، کتنا جھوٹ بولا ہے، آپ کے سامنے ساری حقیقت سامنے آ جائے گی، کوئی چھپا ہوا معاملہ نہیں رہے گا۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کمال ہے، اس لیے قرآن مجید نے ان کو صدیق کہا، بہت سچ بولنے والے، یعنی انہوں نے عام معاملات زندگی کے اندر کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے۔ تو یہ جو لوگوں نے بلا وجہ مقدمہ کھڑا کیا کہ اس روایت کی بنیاد پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کے پر کلام ہوتا ہے، بیوقوف اور جاہلانہ بات ہے، اس لیے کہ شریعت نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ کہا مسلم کی روایت، 3 مقامات پر آپ نے خود جھوٹ بولنے کی اجازت دی، جہاں پر جھوٹ بولنا جائز ہو جاتا ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ کے موقع پر کہا دشمنوں کو دھوکہ دینے کے لیے جھوٹ بولا جا سکتا ہے، مسلمانوں کی جتنی تعداد ہے اتنا نہیں اس سے زیادہ بتایا جائے، مسلمانوں کی جو کیفیت ہے وہ چھپاتے ہوئے ان کے سامنے اس انداز سے بیان کیا جائے کہ مسلمانوں کے بارے میں ان کے پر ہیبت طاری ہو جائے، تو وہاں اجازت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی میاں بیوی کے درمیان اپنے تعلقات کو قائم رکھنے کے لیے اگر کہیں جھوٹ بول کر رشتہ مضبوط ہوتا ہے تو وہاں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے کے لیے جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے۔ تو یہ 3 مقامات ہیں، شریعت خود اجازت دیتی ہے کہ ان جگہوں کے پر آپ جھوٹ بول سکتے ہیں۔ تو جب اجازت دی گئی ہے اور اس کا جواز موجود ہے تو پھر اس کے بارے میں اختلاف کیوں؟ اور شریعت میں یہ بھی ضابطہ ہے اضطرار، مجبوری، یعنی اگر کسی کی جان پر بنائی ہے تو شریعت اجازت دیتی ہے کہ آپ حلال حرام چیز استعمال کر سکتے ہیں، سور کا گوشت بھی کھا سکتے ہیں مجبوری کے طور پر جس سے تمہاری جان بچائی جا سکے۔ تو جب شریعت میں ان ساری چیزوں کی اجازت ہے تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے استعمال کیا تو کیا غلط کیا؟ جب شریعت میں ان ساری چیزوں کا جواز موجود ہے، لہذا اس طرح کی باتیں کرنا کہ روایتوں کو ہی رد کر دیا جائے یہ ایک بہت طویل سلسلہ ہوگا اور اسلام کے بہت بڑے حصے کو ڈھا دینے بلکہ ان روایتوں کو رد کر کے اسلامی تعلیمات کو ٹھکرانے کا نتیجہ ہمارے سامنے آئے گا۔ لہذا اس طرح کی باتیں جو لوگ کرتے ہیں یہ چیز مناسب نہیں ہے، ہمیں اس کے پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ تو قرآن نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کان صدیقا نبیّا، یہ انتہائی سچے نبی تھے۔ اب اس کے بعد ان کی زندگی کا ایک حصے کو بیان کیا جا رہا ہے جو دعوتی پہلو ہے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم کی زندگی کے اسی پہلو کو بیان کیا گیا جو دعوتی تھا، اور یہاں پر بھی چونکہ مشرکین مکہ کے سامنے ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت ساری دعائیں کی تھی، ان میں سے ایک دعا یہ بھی تھی کہ مجھے میرے مرنے کے بعد والے لوگوں کے اندر مقبول بنا دینا۔ اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا، لہذا آپ دیکھیے چاہے یہودی ہو نصرانی ہو، یہاں تک کہ مشرکین مکہ اور مسلمانوں کے اندر تو سوال ہی نہیں ہوتا ہے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہ مانے، یہ سارے کے سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا تسلیم کرتے ہیں، یہودی ہو نصرانی ہو، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اختلاف نہیں کرتے ہیں۔ اور مشرکین مکہ تو دعوے دار تھے کہ ہم ملت ابراہیمی یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین اور ان کے طور طریقے کے پر چل رہے ہیں۔ تو ان لوگوں کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو پیش کیا گیا، دعوتی پہلو کو۔ اب یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ بیان کر رہا ہے اذ قال لأبیہ، جب انہوں نے اپنے باپ کو کہا۔ دعوت کا آغاز گھر سے ہونا چاہیے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں اپنے باپ کے اندر اگر کوئی خامی دیکھوں غلطی دیکھوں تو میں کیسے منع کروں، یہاں تک کہ لوگ اپنے بھائیوں کے بارے میں بھی اگر غلطیاں دیکھتے ہیں تو بیان نہیں کرتے ہیں، اس کی اصلاح کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ نہیں، باپ بھی اگر دین کے خلاف کوئی کام کر رہا ہے اچھے طریقے سے اس کی اصلاح کی ذمہ داری بیٹے کے پر ہے، اور اگر بھائی ہے تو وہاں پر بھی یہ نہیں کہ اگر ہم سے کوئی بڑا ہے تو ہم اس کی اصلاح نہیں کر سکتے، اسے سمجھا نہیں سکتے، سمجھا سکتے ہیں۔ وہی تو قرآن مجید یہاں پیش کر رہا ہے، لیکن انداز انتہائی حکیمانہ اور انتہائی حکمتوں سے بھرا ہوا ہونا چاہیے، سلجھا ہوا ہونا چاہیے۔ حضرت ابراہیم نے کہا یا ابت لم تعبد، سب سے پہلے ان کے عقیدے ان کی عبادت کے بارے میں سوال کھڑا کیا۔ اب یہاں ایک بات بہت اہمیت کی حامل ہے، ہمارے یہاں لوگوں کا مزاج اصل میں جس فیلڈ سے آتے سمجھتے ہیں کہ دین اتنا ہی ہے، جو جس فیلڈ کا ہوتا ہے اسی اعتبار سے وہ دین کے بارے میں رائے قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کوئی سوچتا ہے کہ دوا خانہ بنا کر لوگوں کو دے دیا جائے اور اس کے بعد غریبوں مسکینوں کی مدد کی جائے، یہی دین ہے، یہ اس کی اپنی محدود سوچ ہے۔ اب کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، ہمیں تعلیم کی لائن میں خوب محنت کرنا چاہیے، طلباء کے پر اسٹوڈنٹ کے پر خوب محنت کرنا چاہیے، ان کی تعلیم ان کی تربیت پر محنت کرنا چاہیے، یہ ایک محدود سوچ ہے۔ ہر کوئی اپنے اپنے اعتبار سے، کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ ہمیں غربا مساکین کے لیے ماہانہ راشن کٹ کا اہتمام کرنا چاہیے، یہ ایک محدود سوچ ہے۔ اسلام تمام اچھائیوں اور خوبیوں کو جمع کیے ہوئے ہے۔ اب یہاں اتنی بڑی بڑی بیوقوفیاں کی جاتی ہیں، لوگ اتنے دھڑلے کے ساتھ کہتے ہیں
یہ درس خطبہ یہ کوئی کام تھوڑی ہے. کام یہ ہے کہ دواخانے بنا کر لوگوں کو دیا جائے, ہاسپٹل بنا کر لوگوں کو دے دیا جائے. یہ محدود سوچ ہے اور اسلام کو صحیح طور پر نہیں سمجھنے کا نتیجہ ہے. ہم یہ نہیں سمجھتے کہ اسلام کی اصل و روح کیا ہے. میں اگر سوال کروں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سالہ زندگی میں کتنے ہاسپٹل قائم کیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غربا مساکین کے لیے کیا کیا کیا؟ آپ نے بیت المال قائم کیا, لیکن آپ کی بنیادی دعوت جو تھی وہ دعوت توحید تھی, لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا. یہ اصل الاصول ہے. منہج کی, عقیدے کی اصلاح کرنا. اس لیے کر کسی کو کھانا نہیں ملا, پانی نہیں ملا تو اس کی صرف دنیا تباہ ہوگی. اگر اس کو عقیدہ دین اسلام نہیں ملا, منہج نہیں ملا, اس کی دنیا کے ساتھ ساتھ اس کی آخرت بھی تباہ ہوگی. یہ اصل چیز ہے. اسی لیے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ رسول کی بعثت اللہ کی سب سے بڑی رحمت ہے کہ اللہ نے انسانوں کے لیے ان کے دین, ان کے عقیدہ, ان کے منہج کو سمجھانے کے لیے رسول کو مبعوث کیا ہے. تو لوگ اپنی محدود سوچ کے اعتبار سے سمجھنے لگتے ہیں, حالانکہ اصل الاصول یہ ہے جو قرآن مجید بیان کر رہا ہے, دعوت. باقی تمام چیزیں ضمنی ہیں, اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں رفاہی کام نہیں کرنا چاہیے, کرنا چاہیے, لیکن اولیت جو دی جائے گی, ترجیح تو دی جائے گی, وہ عقیدہ اور منہج کو ہوگی. اسی بنیاد کے پر جماعت اہل حدیث قائم ہے, اس لیے کہ یہ انبیائی مشن ہے. اور اگر کوئی ان چیزوں پر اعتراض کرتا ہے, خطبات کے پر اعتراض کرتا ہے, دروس ہے, پروگرام, یہ کیا ہے کہ اس کے ذریعے جماعت کا کام ہوگا, صرف یہی ہے کیا؟ یہ اہم نہیں ہے, بلکہ وہ کام کرنا چاہیے, دواخانے کھولنا چاہیے, ہاسپٹل کھولنا چاہیے. تو یہ اس کی اپنی جہالت ہے, اسے اپنی اصلاح کرنی چاہیے. یہ اصل چیز ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کی تھی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو بہت پیارے انداز میں کہا, یا ابت لم تعبد, اے ابا جان آپ کیوں ان کی عبادت کر رہے ہیں؟ سوال. اب یہاں پر بہت سارے لوگ غلطی کیا کرتے ہیں, شرک و بدعت, ان ساری چیزوں کے بارے میں سوال نہیں کرتے. سوال قائم کرو, ان سے پوچھو جیسا کہ حضرت ابراہیم نے سوال کیا. آپ ان لوگوں سے سوال کیجئے جو قبروں کی پوجا کرتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, ان لوگوں کے واسطے اور وسیلے سے اللہ سے کچھ مانگتے ہیں. پہلا سوال کیجئے کہ تم یہاں پر آتے ہو تو کیا یہ تمہاری دعا, تمہاری آواز کو سنتے ہیں؟ یا اور اگر بالفرض سن لیتے ہیں تو سن لینے کے بعد کیا اللہ تک تمہارے مطالبے کو پہنچا سکتے ہیں؟ پوچھو, کیا ان لوگوں کو اختیارات دیے گئے ہیں؟ سوالات. ڈائریکٹ کسی چیز کا رد کرنے کے بجائے ایسے انداز سے سوال کرنا جس سے اس چیز کا رد ہوتا ہے, یہ بہتر ہوتا ہے. یہاں حضرت ابراہیم نے وہی طریقہ اختیار کیا. آپ ڈائریکٹ کہہ سکتے تھے کہ آپ ان کی عبادت کر رہے, سب غلط ہے, یہ سنتے نہیں, یہ دیکھتے نہیں, یہ کچھ نہیں کر سکتے. حضرت ابراہیم نے وہ طریقہ اختیار نہیں کیا, سوال کا طریقہ, جس سے لوگوں کے ذہن و دماغ کے اندر باتیں ایسی پیدا ہوتی ہیں جس کے پر وہ سوچنے پر مجبور ہوتا ہے, غور کرنے پر مجبور ہوتا ہے. تو یہ غور و فکر کرنے والے سوال وہاں پر انہوں نے کھڑے کیے. لم تعبد ما لا يسمع, جو سنتا نہیں, ولا يبصر, دیکھتا نہیں, ولا يغني عنك شيئا, اور نہ آپ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے. یعنی وہ تینوں چیزیں جس کی بنیاد کے پر غیر اللہ کے در کے پر لوگ جاتے ہیں, سارے کے سارے سوالات کھڑے کر کے ان بنیادوں کو ہی ختم کر دیا. پہلا سوال سننے کا ہے, سنتے ہی نہیں ہیں. کان ہونے کے باوجود وہ سنتے نہیں ہیں, کوئی یہ بتا ہی نہیں سکتا کہ وہ سنتے ہیں. اور آنکھ ہونے کے بعد دیکھتے نہیں ہیں. اور اتنی دو اہم چیزوں کے بارے میں جب سوال کھڑا کر دیا تو جب وہ سن نہیں پائیں گے, دیکھ نہیں پائیں گے, تو مطالبات یا ضروریات زندگی کیسے پوری کریں گے, یا کوئی مشکل اور پریشانی کہاں سے دور کریں گے؟ یہ سب سے اہم سوال ہے جو دعوت کی لائن میں ہر شخص سے کیا جا سکتا ہے جو بھی ہمیں عقیدہ توحید سے بھٹکا ہوا نظر آئے. یہ بنیادی سوال. اس کے بعد انہوں نے کہا, یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں, اب یہاں پر آپ اس طرح کے ایک سوال کریں گے تو لوگ آپ کو پلٹ کریں گے, کہیں گے تمہیں کیا علم ہے, کس بنیاد کے پر کہہ رہے ہو؟ تو حضرت ابراہیم نے اسی کا جواب یہاں پر دیا, انی قد جاءنی من العلم, میرے پاس علم آیا ہے, علم نبوت, جو تمہارے پاس نہیں ہے. اللہ نے مجھے سلیکٹ کیا ہے اور اللہ مجھے ڈائریکٹ ان چیزوں کا علم دے رہا ہے. انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتیک, وہ تمہارے پاس نہیں ہے. فاتبعنی, لہذا تم میری پیروی کرو. یعنی علم والے کی پیروی کی جائے گی,
جاہل کی پیروی نہیں کی جائے گی۔ کوئی کتنا بھی بڑا جاہل ہو، اس کی جہالت کی بنیاد کے پر اس کی بات نہیں مانی جائے گی، بات علم کی بنیاد پر، دلیل کی بنیاد پر مانی جائے گی۔ یہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے، یعنی علم کی اہمیت اپنی جگہ پر مسلم ہے، اور خاص طور سے وہ علم جو علم نبوت سے ہوتا ہے، جو علم نبوت سے جڑا ہوا ہے۔ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا، میں تمہیں بالکل سیدھے راستے کی رہنمائی کروں گا، جس میں کسی طرح کی کجروی نہیں ہوگی، کسی بھی قسم کا انحراف نہیں ہوگا، شبہات نہیں ہوگے، کسی بھی قسم کی ضلالت اور گمراہی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد کہا یا ابت لا تعبد الشیطان، اب تیسرے مرحلے پر آئے ہیں جو ان کو حقیقت میں گمراہ کر رہا تھا، یعنی شیطان۔ پہلے بنیادی باتوں کو بیان کیا، ڈائریکٹ شیطان کا تذکرہ نہیں کیا، بلکہ یہ کہا وہ بنیادی باتیں بیان کر دی، سوالات کھڑے کیے، اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ابا جان آپ شیطان کی عبادت مت کیجئے۔ اب یہ بت شیطان تو نہیں ہے، لیکن ان بتوں کو شیطان کے اشارے کے اوپر بنایا گیا، شیطان کے وسوسوں کی بنیاد کے اوپر عبادت کے قابل سمجھ لیا گیا۔ یہی معاملہ دراصل قبروں کا بھی ہے کہ جو لوگ قبروں کی عبادت کر رہے ہیں حقیقت میں وہ شیطان کی عبادت کر رہے ہیں، اس لیے کہ اس طرح کے وسوسے اور ان قبروں والوں کی عظمت اور جھوٹے واقعات افسانے ان لوگوں کے ذہن و دماغ کے اندر شیطان نے وسوسہ ڈال کر بٹھائے کہ اللہ سے زیادہ نعوذ باللہ یہ سنتے ہیں، یہ بگڑی بناتے ہیں، یہاں ہماری مرادیں پوری ہوگی۔ یہ وہی بات ہے جو حضرت ابراہیم نے بیان کی، کہا شیطان کی عبادت مت کیجیے، اس کے بہکاوے میں آ کر آپ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت مت کیجیے۔ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان تو رحم و کرم والے اللہ کا بڑا ہی نافرمان ہے۔ یہاں رحمان سے اللہ کو جوڑا، اس کی صفت کو بیان کیا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ نبیوں کے ذریعے میں صحیح راستہ بتا رہا ہے، اور شیطان اسی رحمان کا بڑا نافرمان ہے، اور اسی نافرمانی کی بنیاد کے پر تمہیں صحیح راستے صراط مستقیم سے پھٹکا رہا ہے۔ اب اس کے بعد چوتھے مرحلے میں انہوں نے کہا تنذیر، جس کو کہا جاتا ہے عذاب سے، سزاؤں سے ڈرانا، اس لیے کہ انسانی فطرت میں بات ہوتی ہے، کوئی کتنا بھی بڑا کافر و مشرک ہو، اللہ کو نہیں مانے، عذاب قبروں کو نہیں مانے، جہنم کو نہیں مانے، اس کی سزاؤں کو نہیں مانے۔ ایک مرتبہ آپ قرآن پڑھیے اور جہنم کی سزاؤں کا، کفار اور مشرکین کے انجام کا تذکرہ کیجئے، اس کے بعد دیکھیے کہ چہرے کی رنگت بدل جائے گی۔ یہ قرآن جو کہ پہاڑ کے پر اگر اتارا جاتا، اسے ریزہ ریزہ کر دیتا، تو انسان تو گوشت و پوشت کا بنا ہوا ایک مجسمہ ہے، اس کے پر یہ اپنا اثر کیوں نہیں چھوڑے گا۔ ایک حقیقی واقعات آتا ہے، شیخ عبد الوہاب خلجی رحمہ اللہ جو کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث کے ناظم تھے، اور انہی کے زمانے میں بابری مسجد کے کیس کو ابھارا گیا تھا، اور اس وقت تو ہندوستان کے جو پی ایم تھے، پرائم منسٹر واجپئی، اٹل بہاری واجپئی، ان کے سامنے جا کر اس بارے میں جب بات کی جانے والی تھی، جب یہ وفد گیا، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جب قرآن مجید کی آیات ان کے سامنے پڑھ کر بتائی، تلاوت کی کہ ظالم یا لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنے والوں کا انجام کیا ہے، قرآن کی آیات سننے کے بعد چہرہ بدل گیا تھا، حالانکہ وہ کافر تھا، مشرک تھا، اور انسان مسلمانوں کا کٹر دشمن سب پتہ ہے، لیکن قرآن اپنا اثر چھوڑتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے وہی طریقہ یہاں استعمال کیا، آخر میں کہا انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، ابا جان مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں رحمان کا عذاب تمہیں نہ چھو لے۔ یہاں کتنے پیارے انداز میں قرآن بیان کر رہا ہے، ایک طرف رحمان اور دوسری طرف عذاب کا تذکرہ، یعنی وہ بڑا بدبخت انسان ہے جو اللہ کے رحمان ہونے کے بعد اس کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ نہ کر پائے اور اس کے عذاب کا مستحق بن جائے۔ فتکون للشیطان ولیا، پس آپ شیطان کے ساتھی بن جائے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوتی انداز تھا جو قرآن مجید نے 4 آیتوں کے اندر بیان کیا۔ دنیا میں عام طور سے کیا ہوتا ہے، بیٹے اپنے باپ کو چھوڑ کر جاتے ہیں، لیکن یہاں بالکل اس کے الٹ ہوا، باپ اپنے بیٹے کو چھوڑ کر جا رہا ہے۔ یہی تو شرک کی قباحت ہے کہ بیٹا، ماں باپ کبھی اپنے بیٹے کو نہیں چھوڑتے، بلکہ بیٹے اولاد چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ لیکن شرک اتنا خطرناک جرم ہے اور اتنی خطرناک بیماری ہے کہ اس کی بنیاد کے پر مشرک اپنے بیٹے کو چھوڑنے کو تیار ہو گیا۔ وہی یہاں پر بیان کیا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اتنے پیارے انداز میں اپنی دعوت کو رکھا تو کہا اراغب انت عن آلیتی یا ابراہیم،
کہ ابراہیم تو میرے معبودوں سے، ہمارے معبودوں سے روگردانی کر رہا ہے، انہیں چھوڑنے کی بات کر رہا ہے۔ لئن لم تنتہی، اگر تو باز نہیں آیا، لأرجمنک، میں تجھے رجم کر دوں گا، پتھروں سے مار مار کر تیری جان لے لوں گا۔ وہجرنی ملیہ، جا ایک مدت دراز کے لیے مجھ سے الگ ہو جا، میں تیرے ساتھ نہیں رہوں گا، تو مجھ سے ہٹ جا۔ یعنی باپ اپنے بیٹے کو خود سے جدا کر رہا ہے، حالانکہ ایسا کبھی ہوتا نہیں ہے، لیکن یہ شرک ہے جس کی بنیاد کے پر باپ اپنے بیٹے کو اپنے سے علیحدہ کر رہا ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ ٹھیک ہے، سلام علیک، تم پر سلامتی ہو، اللہ تمہیں اچھا رکھے۔ اتنا کہنے کے بعد بھی کوئی بد دعا نہیں دی۔ اب یہاں سلام، کچھ مفسرین نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں مشرک کو سلام کرنا جائز تھا، اس لیے انہوں نے سلام کیا، حالانکہ بات ایسی نہیں ہے، بلکہ یہ سلام یعنی جاہلوں سے اعراض ہے۔ قرآن مجید نے عباد الرحمن کی صفت بیان کرتے ہوئے کیا بیان کیا کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل ان سے الجھتے ہیں اور ان کے بارے میں مخاطب ہوتے ہیں تو یہ سلامتی کے ساتھ ہٹ جاتے ہیں، تو کہتے ہیں سلام ہو، یعنی خاموشی کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ ان جاہلوں سے الجھے بغیر ہٹ جاتے ہیں۔ ہمارے ایک مثال دی جاتی ہے نا، بہت پیاری ہے، کہ چاہے آپ کیچڑ میں گرے یا تو کیچڑ آپ کے پر آ کر لگے، دونوں صورت میں نقصان آپ ہی کا ہوگا۔ تو یہی معاملہ جاہلوں کا ہے، ان سے الجھنا، ان سے دوری اختیار کرنا یہ بہتر ہے۔ قرآن صاف کہتا ہے وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، ایسے جاہلوں سے جنہیں شریعت کے بارے میں علم نہیں ہے اور اپنے آپ کو بہت بڑا عالم سمجھتے ہیں، تو ان سے اعراض کرو، ان سے الجھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ہر صورت میں نقصان ہمارا ہی ہوگا۔ جاہل ہیں، بات سمجھیں گے نہیں، اپنی ہی منانے کی کوشش کریں گے تو بات سمجھ میں کہاں سے آئے گی۔ حضرت ابراہیم نے بھی جب دیکھا اتنی اچھے طریقے سے سمجھانے کے بعد یہ ماننے کو تیار نہیں ہے، تو خاموشی کے ساتھ کہا کہ میں تم سے علیحدگی اختیار کرتا ہوں، لیکن اس کے بعد بھی کہا سأستغفر لک ربی، میں اپنے رب سے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا، انہ کان بی حفیہ، وہ تو حد درجہ مجھ پر مہربان ہے۔ لیکن یہاں کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں تو تمہاری ہدایت کی دعا نہیں مانگوں گا، بلکہ تمہارے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا مانگوں گا۔ مغفرت کب ملے گی؟ جب تمہیں ہدایت کے بغیر اللہ کی مغفرت کسی کو نہیں مل سکتی، یعنی تمہاری ہدایت کے لیے میں سرگردہ رہوں گا۔ میں تو تمہیں بھی اور جن جن کو تم اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہو سب کو چھوڑتا ہوں، میں کسی کے ساتھ نہیں رہوں گا، اور میں اپنے رب سے دعا مانگ کر کبھی نامراد نہیں ہوا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جملہ ہے، اور ہر مومن کو اللہ سے دعا مانگتے وقت یہی عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ میں تجھ سے دعا مانگ کر کبھی نامراد نہیں ہوا، اس لیے کہ آپ مجھ سے مانگ رہے ہیں جو قادر مطلق ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جس کے لیے ناممکن کوئی چیز نہیں ہے، وہ ہر چیز کے پر قدرت رکھنے والا ہے، تو وہ کیوں نہیں عطا کرے گا؟ تو اللہ کے بارے میں یہی عقیدہ ہونا چاہیے۔ اب ہوا بھی یہی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب انہیں چھوڑ کر گئے تو اللہ نے کہا وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے انہیں اسحاق اور اس کے بعد یعقوب یعنی بیٹے کے ساتھ پوتا بھی عطا کیا، اور دونوں کو ہم نے نبی بنایا۔ یہ بہت بڑا اعزاز تھا کہ اب یہاں دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ایک بہت اہم بات یہاں مفسرین نے بیان کی ہے کہ حضرت ابراہیم نے اللہ کی خاطر اپنے باپ اور اپنی بستی کو چھوڑا، نتیجے میں اللہ نے پوری نسل کو نبوت سے سرفراز کیا۔ سارے نبی اس کے بعد جو پیدا ہوئے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے۔ یہ انعام ہے، اللہ کے لیے آپ جو چیز چھوڑیں گے اللہ اس سے کہیں زیادہ بہتر چیز آپ کو عطا فرمائے گا۔ انہوں نے باپ کو چھوڑا، اللہ نے نبیوں کا سلسلہ عطا کر دیا، اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے؟ اور اپنی زندگی کے اندر انہوں نے دیکھا حضرت اسماعیل ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام دونوں نبی، اور اس کے بعد اللہ نے بشارت دی حضرت یعقوب کی جن کا نام اسرائیل ہے، اور اسی کے پر بنی اسرائیل یعنی اسرائیل کے 12 بیٹے، اسی کے پر بنی اسرائیل کے 12 قبیلے بن کر دنیا کے اندر پھیلے۔ تو یہاں ایک اہم بات اور بھی ہے کہ یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر نہیں کیا گیا، حالانکہ بڑے بیٹے حضرت اسماعیل تھے اور چھوٹے بیٹے حضرت اسحاق تھے،
لیکن قرآن نے پہلے حضرت اسحاق کا تذکرہ کیا، اس لیے کہ انہی کی نسل سے سارے انبیاء آئے، اور حضرت اسماعیل کا تذکرہ اس لیے نہیں کیا کہ آگے الگ سے حضرت اسماعیل کے بارے میں تذکرہ موجود ہے، اس لیے یہاں پر قرآن نے حضرت اسماعیل کا تذکرہ پہلے نہیں کیا بلکہ حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا کیا۔ اب اس کے آگے کئی انبیاء کا تذکرہ ہے، حضرت موسیٰ کا، حضرت ہارون کا، حضرت اسماعیل، حضرت ادریس ہے، ان سارے انبیاء کے بارے میں انتہائی اختصار کے ساتھ قرآن مجید نے تذکرہ کیا ہے۔ کچھ اہم باتیں اور بھی ہیں جو انشاءاللہ آئندہ کے دروس میں آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان واقعات کی روشنی میں جو عبرت کی اور ہماری زندگی کی اصلاح کی باتیں ہیں انہیں سمجھنے کی توفیق دے، اس کے پر عمل کی توفیق دے، دعوت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح حکمت، دانائی اور سمجھداری اختیار کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔